اللہ نے جو ہندوستان کے بسنے والے لوگوں سے لی ہے، ہمارے لیے بڑا شرف ہے. اللہ نے سب سے پہلا نبی ہندوستان میں اتارا. حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. جب پہلا نبی ہندوستان میں اترا اور بیچارہ ڈر گیا جس وقت اس سرزمین کے اوپر آئے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح کی پاؤں پھٹنے والی تھی، تہجد کا وقت تھا جب نبی اعظم حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین کے اوپر آئے، سرزمین ہند پر. تو ڈرے. پوری دنیا تھی، اب پوری دنیا میں ایک آدمی. پوری دنیا تھی، پوری دنیا میں ایک آدمی. مفسرین نے لکھا ہے نہ کوئی کاٹا تھا، نہ کوئی جھاڑ تھا، نہ کوئی جنگاری تھی. سارے طرف فلواریاں اور سبزہ ہی سبزہ تھا، یا تو پہاڑیاں تھی. اکیلا انسان اور پوری دنیا. ابن عساکر نے لکھا ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ سفیدی اور سیاہی ممتد ہونے لگی ہے، یعنی فجر پھٹ رہی ہے اور کالی رات پھٹ کر کے، کالی رات کی سیاہی کی چادر کٹ کر کے سفیدی کی تو منہ پھاڑ کر باہر نکل رہی ہے. چنانچہ فجر کے طلوع ہوتے ہی جبرائیل امین نے اذان دینا شروع کی. جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان دی تو اس میں محمد رسول اللہ کہا. حدیث میں صاف ہے، فقالا فلما فتوحش آدم فنزل جبرائیل ونادى بالاذان وقال الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين فقال الله اكبر لا اله الا الله. اب یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، پھر گفتگو ہوئی حضرت آدم و جبرائیل علیہ السلام کی. پھر اس وقت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجا تو درود پڑھا گیا اسی ہندوستان کی سرزمین. درود شریف پڑھا گیا اسی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر. تو سب سے پہلے نام محمد بھی کہا لیا گیا اور سب سے پہلے بھی درود علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا. کہاں؟ پھر جب اذان ہو گئی تو جبرائیل امین نے کہا اے آدم اب اذان ہو چکی ہے، فصلی رکعتین، کیفیت بتائی اور 2 رکعت نماز ادا کروائی آدم علیہ السلام سے اسی ہندوستان کی سرزمین پر. تو پہلا سجدہ کہاں ہوا؟ پہلی فجر کہاں ہوئی؟ اور یہاں سے آغاز ہوا ہے پھر عبادتوں کا. اللہ نے یہ زمین کو اس عبادت کے لیے قبول کیا. اب اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی، پھر فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے مکے میں کعبۃ اللہ کو بنایا، اپنے مقدس گھر کو بنایا. تو سب سے پہلا حاجی بھی کتنے مقدسات اللہ رب العزت نے دیے ہیں. تو جو محنت ابو البشر آدم علیہ السلام کی اور جو کام اور حرکت اور نقل حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھ میں آتی ہے، ہو سکتا ہے اسی کی برکت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مساجد کی آبادی کا کام، کعبۃ اللہ کی آبادی کا کام، مسجد نبوی کی آبادی کا کام، بیت المقدس کی آبادی کا کام اور سارے کے سارے دنیا کی مساجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنانے کی محنت کا کام اللہ اگر کسی ملک سے لے رہا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ، کہاں سے؟ ہندوستان کی مقدس زمین سے. اس لیے ساری کے ساری دنیا ہندوستان والوں کو اس میدان کا امام مانتی ہے. کہ دعوت کی محنت کا امام کون؟ تو کہا ہندوستان والے. ہم نے عرب سے کہا نہیں بھائی انتم تاج رؤوسنا، تم تو ہمارے سروں کے تاج ہو اور یہ ہو وہ بولے ساری باتیں ایک طرف رکھو، ہم سوئے تھے تم نے جگائے، تم ہمارے دعوت کے امام. تعریف مت کرو، ساری باتیں ایک طرف رکھو. اے ہندوستان والوں ہم تو سوئے تھے، تم نے ہمیں جگایا ہے. دعوت کی عظیم الشان محنت، ساری مساجد کو آباد کرنے کی محنت، ساری مساجد کو آباد کرنے کی محنت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے مسجد حرام میں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حج کرنے کے لیے مسجد حرام آئے، کعبۃ اللہ آئے اور یہاں میری مسجد میں نہ آئے، میری زیارت نہ کرے، فمن حج فلم یزرنی جفانی، کہ جو حج کرے اور میری زیارت کے لیے مسجد نبوی نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ غداری کا معاملہ کیا. اس لیے مسجد نبوی کی زیارت، سید الانبیاء کی زیارت عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اپنے اللہ سے ایک ٹکڑا مانگا. اے اللہ میں اس دنیا میں آپ سے جنت کے ایک ٹکڑے کا سوال کرتا ہوں.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم آپ کو جنت کا ٹکڑا جنت کی کیاری عطا کر رہے ہیں، اسے آپ زمین میں جڑ دیجئے، ساری کائنات پھر کر کے دیکھو اس جنت کے ٹکڑے کو سنبھالنے کے لیے کسی زمین کے ٹکڑے میں ہمت طاقت نہیں تھی، اگر اس جنت کے ٹکڑے کو کسی نے سمایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نے سمایا ہے۔ آقا نے فرمایا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہے، اے مومنو 2 رکعت اس میں نماز پڑھ لینا، اللہ سے اپنا رابطہ کر لینا، اللہ سے مانگ لینا۔ سنا ہے علماء سے جو 1 مرتبہ 2 رکعت اس جنت کی کیاری میں نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب جنت سے گزار ہی دیا ہے تو جہنم میں داخل کرانا کیسا؟ تو جنت کا ٹکڑا بھی کہاں لا کر کے رکھا؟ مسجد میں لا کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے بندوں کو، نبی نے پوری امت کو مسجد کے علاوہ کہیں پر جمع نہیں کیا، مسجد کے علاوہ کسی میدان میں یا دیگر کسی مقدس مقام میں کبھی نہیں جمع کیا۔ صاف فرمایا، ترمذی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سنو اے سفر کرنے والوں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اے سفر کرنے والوں، اے جدوجہد کرنے والوں اور اے گھومنے پھرنے والوں، تمہیں اجازت نہیں ہے سفر کرنے کی اور سفر کا گوشہ باندھنے کی اور سفر کا سامان تیار کرنے کی، لیکن مگر ہاں الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے سوا، مسجد الحرام، وہ مسجدی، وہ بیت القدس، کہ تم 3 مسجدوں ہی کا سفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں سفر کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کی طرف سفر کرو، اس کے بعد میری مسجد کی طرف سفر کرو، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف سفر کرو۔ یہ منشا نہیں ہے کہ دوسرے مقدس مقامات کو زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، علماء نے جواز میں نکالا ہے، لیکن رسول اللہ کا منشا یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ان 3 مسجدوں کی طرف آؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ 3 مقدس گھر ہے، اس لیے کائنات کے ہر مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنایا جا رہا ہے۔ نبی نے مسجدوں کی طرف سفر کی دعوت دی ہے کہ تم آؤ اور ادھر کے جانے کسو، اللہ کے گھروں کی طرف جمع کیا۔ اس لیے پوری امت کو مسجد میں لایا جائے گا، مسجد کے قریب کیا جائے گا۔ عجیب بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور قبر اطہر کہیں ملتی ہے تو مسجد سے لگی ہوئی ملتی ہے کہ آنے والے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاں صلاۃ نماز کے معنی میں پڑھے وہاں صلاۃ درود کے معنی میں آپ پر پڑھے۔ اس لیے مسجد کی اہمیت بتلائی، مسجد کا تحمل بتلایا، اور کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد میں کوئی پڑوسی رہتا ہے، مسجد کے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے تو اس کی نماز مسجد چھوڑ کر گھر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ گھر میں اگر نماز پڑھ لے نماز ہوگی نہیں، یہ اور بات ہے۔ علماء اکرام نے عزت سنبھال لی اور کہا لا صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہو سکتی، نماز مکمل نہیں ہوتی، ہوگی لیکن جیسا اللہ کا منشا ہے ویسی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں آ کر پڑھ، تو مسجد کا پڑوسی ہے اور مسجد کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پھر غضب میں آئے اللہ کے حبیب اور کیا کہا؟ فرمایا بلال میرا جی چاہتا ہے کہ کون نوجوانوں سے محل لے کے کہ اکٹھا کرو وہ لکڑیاں اور بھر دے لکڑیوں سے ان گھروں کو جن گھروں کے لوگ مسجد کو چھوڑ کر کے بغیر شرعی عذر کے اپنے گھروں میں جماعت بنا لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ سے پھونک دو، جلا دو۔ مسجد کو نہیں چھوڑا جائے گا، مسجد مسجد ہے، گھر مسجد نہیں بن سکتا۔ اس لیے گھروں میں جماعت مسجد کے مقابلے میں مفضول ہی ہوگی، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ سے جلا کر پھونک دوں۔ اس لیے مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں عبادت کرو، مسجدوں میں سجدے کرو، مسجدوں میں ربط اور ضبط کے کام کرو۔ مسجدوں کی طرف بلایا اور پھر علماء کرام نے لکھا ہے
حضرت مسعود کی روایت دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لے کر کے آئے، مسجد نبوی میں دیکھا کہ جماعت ہو چکی تھی، آپ نے صحابہ سے فرمایا صلو فرادا فرادا، تنہا تنہا نماز پڑھو، آپ نے دوسری جماعت بنانے نہیں دی۔ علماء نے مسئلہ نکالا، پہلے جماعت اور جوڑ کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ باپ کی نماز جماعت سے ہو پسند نہیں ہے، اس لیے مکروہ تحریمی ہے دوسری جماعت بنا۔ اگر کسی کو پڑھنا ہی ہے دوسری جماعت بنا کر کے تو اللہ کے شرعی گھر میں نہ پڑھو، جس کی جڑ تحت الثری میں اور جس کی منتہا، جس کا انتہا فوق العرش تک ہو، اس جگہ پر دوسری جماعت نہ بناؤ۔ جماعت بنانا ہے غیر شرعی حصے میں جماعت بنا کر نماز پڑھو، لیکن جماعت ثانی ہو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امت کا توڑ اس میں نظر آتا ہے کہ ان کا امام الگ، ان کا امام الگ، ان کی جماعت الگ، ان کی جماعت الگ۔ اللہ کا یہ منشا نہیں ہے، اللہ تو سب کو ایک کے پیچھے جمع کریں گے۔ اس لیے یہ جو اجتماعات کے مجمع ہوتے ہیں یہ بڑے مقدس ہوتے ہیں، ان کے تقدس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا مجمع بڑھتا ہے اتنا اللہ کا رحم بڑھتا ہے اور کرم بڑھتا ہے۔ چاہے اورنگ آباد کا 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، یا بلند شہر کا 2 کروڑ ہو، جتنا بڑھے گا اتنا رحم کا سمندر اللہ کا ٹھاٹے مارے گا۔ صاف فرمایا 2 کی نماز افضل ہے 1 سے، 3 کی افضل ہے 2 سے، 4 کی افضل ہے 3 سے، 5 کی افضل ہے 4 سے۔ جتنا بڑھتے رہیں گے ان کی نماز کی افضلیت اتنی بڑھتی رہے گی۔ اور جب مجمع بڑھتا ہے، مجمع کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے ضابطوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، کیونکہ رابطہ بڑھانے والوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ جمعہ کا دن آ گیا تو حکم جاری ہے، فرما دیے ہے علماء کی طرف سے کہ پورے شہر کے اندر ایک ہی مسجد جمعہ ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں آبادی کی کثرت ہے، مجبوریاں ہیں، اس لیے مساجد میں ماشاءاللہ جمعہ ہوتے ہیں، اور جامع مسجد بولنے سے جمعہ مسجد نہیں ہو جاتی کہ مسجد کا نام رکھ دیے جامع مسجد، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس میں 70 درجے افضل ثواب ہے، تو باقی جن کا نام نور ہے، حور ہے، اسما ہے، عائشہ ہے، سغرا ہے، کبرا ہے، تو کیا اس میں نماز کا ثواب کم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ جہاں ایک مسجد ہے، جیسے اللہ کے حبیب کی 9 قبیلے آ کر اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، سارے شہر کی امت اس میں جمع ہو جائے، یہ منشا ہے اللہ کے نبی کا کہ امت ایک بار جمع ہو کر کے کثرت کے ساتھ، مجمع کثیر کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اتنے سجدے ہو۔ جمعہ کا دن آ گیا یا عید کا دن آ گیا، ساری امت ایک جگہ جمع ہو گئی، ساری امت ایک جگہ آ گئی، امام صاحب نماز پڑھانے میں لگے ہیں۔ علماء نے لکھا واجب چھوٹ گیا سجدے 100، واجب ڈبل ہو گیا سجدے 100، واجب کے کرنے میں تاخیر ہو گئی سجدے 100، تکرار واجب، در کے واجب، تاخیر واجب 1 آدھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سجدے 100 کرنا پڑے گا، سجدے 100 نہ کیا تو نماز درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ اصولی بات ہے، یہ ضابطے کی بات ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، امام صاحب سے واجب چھوٹ گیا، امام صاحب سے واجب ڈبل ہو گیا، امام صاحب سے واجب کی تاخیر ہو گئی، علماء سے فتویٰ پوچھا، علماء نے فرمایا مجمع اتنا جمع تھا، اللہ کو پیار آیا، آج کی نماز بغیر سجدے 100 کے ہو گئی۔ مجمع کی کثرت نے سجدے 100 کو معاف کرا دیا، اس لیے کہ آج اللہ کے لاڈلے بندے جمع ہوئے ہیں، جن کو سب آتا ہے وہ بھی آئے ہیں، جن کو کچھ آتا ہے وہ بھی آئے ہیں، جن کو کچھ نہیں آتا وہ بھی آئے ہیں۔ یہ مجمع کی کثرت ہے جس نے ڈھیلا کر دیا ہے ضابطے کو۔ اس لیے جتنا مجمع کثیر ہوگا، جتنا مجمع بڑھتا جائے گا اور اللہ کے سامنے جھکتا جائے گا، اللہ کو اتنا پیار آئے گا۔ پوری مسجد کو، پوری امت کو مساجد میں جوڑنا، مساجد اللہ کے گھر ہے، اس لیے مسجد کی خدمت کرنے والے بھی افضل ہو جاتے ہیں، مسجد میں امامت کرنے والے بھی افضل ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب ڈھیلے اٹھانے والے، مؤذن صاحب نوز باللہ دارخانے صاف کرنے والے، مسجد مؤذن صاحب چٹائی جھاڑنے والے۔ میرے عزیزوں، دعوت کی عظیم شان محنت کی برکت سے یہ فکر کی جا رہی ہے کہ مسجد کے سارے کام مسجد کے سارے مصلیوں کے۔ مؤذن کا ترجمہ تو ہوتا ہے اذان دینے والا، دارخانہ صاف کرنے والا نہیں ہوتا، ڈھیلے اٹھا کر پھینکنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی ذمہ داری دوگنی ہے،
لیکن یہ کن ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے کچروں کا بھی ہمیں احترام کرے. علماء نے فرمایا مسجد کے کچروں کو عام جگہ پر مت ڈالو، مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہے. مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہے. مسجد میں غیب نظام ہے. جہاں تم استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، گشت میں آنے والوں کے لیے اور باہر سے مسجد میں آنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اس کے کاندھوں پر حملہ کرتے ہیں. ایک نیکی کا پوٹلا نکال لیتا ہے، دوسرا بدی کا پوٹلا نکال لیتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے تو ساری نیکیاں بندہ لے جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے تو پھر بدی کا پوٹلا بھی ساتھ لے جاتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں اکرام ہے اور استقبال، اس لیے مسجد کے دروازے پر استقبال کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے جب مسجد میں آئے ان کی رہبری ہو، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے. اگر وہ اللہ کے ذکر سے مسجدوں کو آباد کرے. مطلب ہے کہ پوری امت مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کے مسجد کا دین سیکھے اور مسجد کو آباد کرے. ایسی فضا مساجد کی ہونا چاہیے جیسے زمانے نبوی میں تھی کہ مسجدیں 24 گھنٹے دن دنایا کرتی تھی کہ فضا کے فیصلے اور عدالت کے فیصلے اور مدارس کی اہمیتیں اور وہاں درس و تدریس کے معاملے اور تزکیہ اور خانقاہ ہے، وہ سارے مساجد کے امور تھے. یہ باہر بھی جہاں آباد ہو، یہ مسجدوں میں بھی آباد ہو، یعنی 24 گھنٹے مسجدوں کی آبادی مقصود ہے. 24 گھنٹے مسجدوں کی آبادی مقصود ہے. اس لیے امت کو مساجد کی طرف بلایا جائے گا، امت کو مسجدوں میں داخل کیا جائے گا. اس لیے کہ مسجد سیف جگہ ہے، مسجد محفوظ جگہ ہے، مسجد فرشتوں کے پیروں کا سائبان ہے. ایک چٹکلا لکھا ہے شیخ مصری کا. فرماتے ہیں کہ شیخ مصری ایک مرتبہ ایک جنات کے بچے کو پڑھاتے ہوئے بیٹھے تھے. وہ جنات کا بچہ ان کے پاس بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہا تھا. اچانک کسی سپیرے نے باہر آواز لگائی، ہے کوئی جو اپنے گھر کا سانپ مجھ سے پکڑوائے یا زہریلا بچھو مجھ سے پکڑوائے؟ جنات کے بچے نے کہا شیخ مصری سے، حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی مزہ لیتے ہیں. میں سانپ بن جاتا ہوں، وہ بین بجائے گا، وہ منتر سالے گا، میں ملوں گا نہیں، خود دوڑاؤں گا. تو شیخ مصری نے کہا کہ ایسا نہ ہو میرے پیسے ضائع ہو جائے تو جو پکڑ لے. حضرت بے فکر رہی ہے، میں جنات کے اولاد ہوں. ٹھیک ہے. اسے بلایا گیا، اور سے پہلے سانپ کے پکڑنے والے، میرے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا سپولا ہے، اگر تو پکڑ دے. اس نے کہا کہ میں اجرت کے اندر 10 درہم لوں گا چاندی کے. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں دینے کے لیے. اب سانپ کونے میں جا بیٹھا. جیسے سپیرے نے دیکھا بین بجائی، وہ وہاں سے غائب ہو گیا. وہ وہاں گیا، وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر گیا، وہ اٹالے پر چلا گیا. وہ پورے گھر میں اسے دوڑاتا رہا. وہ تھک گیا بیچارہ سپیرا، یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ہر ایک کے پاس ایک گرو منتر ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس ایک گرو منتر ہوتا ہے. چہلا استاد ساجی ہوتا ہے، اس کے پاس گرو منتر تھا. اس نے گرو منتر مانا، اپنا جو بھی ہوگا جو بھی پڑھنا پھونکنا تھا، اس پھونک کے اثر سے اس نے سارے کمرے میں آگ لگا دی چاروں طرف. اب آگ لگ گئی تو یہ سانپ کا بچہ یعنی جن کا بچہ ادھر بھاگے تو آگ، ادھر بھاگے تو آگ، ادھر دوڑے تو آگ. کیا کرے؟ پریشان ہو گیا کہ اب مجبور ہو کر ظاہر ہونا پڑا اسے. وہاں اس نے ایک پٹاری رکھی، یہ سانپ دوڑتا ہوا آیا، اس پٹاری میں بیٹھ گیا. اس نے پٹاری بند کی، اپنے پیشانی کا پسینہ پوچھا اور پیشانی کا پسینہ پوچھ کر کے اس نے کہا اس نے مجھے بہت تھکایا ہے، بہت پریشان کیا. آگ بجھا دی. شیخ مصری سے کہا کہ بھائی لاؤ میرے 10 درہم دو. شیخ مصری نے کہا تم اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. ارے کہ نہیں، اس نے تو بہت تھکایا ہے، بہت تپایا ہے، بہت دوڑایا ہے، اس کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ نہ، اس کو نہیں چھوڑنے کے. کبھی میں 10 کے 20 تجھے دیتا ہوں، چھوڑ دے. 20 درہم لیے، اس کو چھوڑا. وہ اپنی شکل میں آیا، غصہ ہو گئے بڑے میاں، کہنے لگے پاگل میرے 20 درہم ضائع کرا دیے اور مزہ بھی نہیں آیا، ٹینشن الگ ہو گیا. تو کہہ رہا تھا مزہ آئے گا، پیسے بچ جائیں گے، سپیرے کا کھیل لیں گے. تو اس نے کہا حضرت آپ نے نہیں دیکھا میں نے اس سپیرے کو کتنا دوڑایا، کتنا تھکایا، میں پکڑا کیوں گیا؟ کہ حضرت میں کیا کرتا. اخیر میں جب وہ تھک گیا اس نے اپنے آخری منتر کے ذریعے سے ایسی گھر میں آگ لگائی، چاروں طرف آگ ہی آگ تھی. میں ادھر جاتا جھلس جاتا، ادھر جاتا جل جاتا، ادھر جاتا بھسم ہو جاتا. کیا کرتا؟
ادھر ادھر چاروں طرف آگ تھی، اور عافیت اگر کہیں نظر آ رہی تھی تو سپیرے کے پٹاری میں نظر آ رہی تھی، جان بچانے کے لیے عافیت کی تلاش میں اس پٹاری میں آ کر کے میں بیٹھ گیا، اس لیے محفوظ ہوا، زندہ نظر آ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، جیسے حفاظت اس وقت اس پٹاری میں تھی، آج شیطان نے پوری دنیا میں بے دینی کی آگ لگا دی ہے۔ اگر کہیں حفاظت ہے تو اللہ کے گھروں میں، ان مسجدوں میں، ان پٹاریوں کے اندر حفاظت ہے۔ آؤ بیٹھ جاؤ، ایمان محفوظ رہے گا، اسلام محفوظ رہے گا، مسلمان محفوظ رہے گا۔ اس لیے پوری امت کو مسجدوں میں رہنا ہے، مذاکرہ مسجدوں میں کرنا ہے، مسجدوں کو مذاکروں سے آباد کرنا ہے۔ جب یہ گھر جائے گا مسجد کا دین لے کر کے جائے گا۔ جب بچے اماں سے پوچھیں گے کہ ابا کہاں ہے، اماں کا جواب ہوگا بیٹا مسجد میں ہے۔ بچوں سے گاؤں والا پوچھیں گے، مہمان پوچھیں گے ابا کہاں ہے، جواب ملے گا مسجد میں ہے۔ ایک ٹھکانہ مومن کا، ایک ٹھکانہ مسلم کا کیا بن جائے گا؟ مسجد بن جائے گا۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں اپنے کام میں جانے سے پہلے مسجد آؤ، اور اپنے کام سے آنے کے بعد مسجد آؤ، جانے سے پہلے مسجد، آنے کے بعد مسجد۔ دو بار اگر کوئی نفلوں کے لیے مسجد آئے گا تو اس کا رابطہ اللہ سے کتنا بن جائے گا۔ اس لیے یہ آفیسرز ہے اللہ کے رابطے کے لیے۔ اگر کسی کو اجتماع کے کسی امر کے متعلق، یا کسی کو مدرسے کے کسی امر کے متعلق، کسی کو کسی اور امر کے متعلق دریافت کرنا ہے تو رابطہ نمبر دیا جاتا ہے اور آفس کا مقام دیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، یہ زمین میں اللہ کی مسجد ہے، اس کے آفیسرز ہے، آؤ یہاں پر اور اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ قائم کرو۔ یوں تو ساری زمین مسجد ہے، لیکن ساری زمینوں میں یہ وہ مسجد ہے جہاں قدر قدر کا احترام ہے۔ اس لیے سب مسجدوں کو آباد کریں گے۔ یہ اللہ سے رابطے کی مضبوط جگہ ہے، اس لیے بڑے کہہ رہے ہیں مسجدوں میں لاؤ، مسجدوں میں لا کر کے بات کرو۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر وہیں پر بات کرو، لیکن اگر وہ مسجد میں آنے جانے والا ہو گیا تو اللہ کے سامنے اس کی جھجک نکل جائے گی۔ کیا نکل جائے گی؟ جیسے ہمارے بڑے بابا بولتے ہیں نا کہ جب رابطہ اللہ میاں سے اس کا بڑھ جاتا ہے تو یہ پاڑ کے دعا کرتا، سنو نا بڑے میاں، اللہ میاں میری طرف تو دیکھ ہی نہیں رہتے ہوں۔ بازو والے پڑوسی کو کتنا مل گیا، اس نے جیسی بولا اللہ دے دے سننے کا ڈلہ تو تم نے بڑھا دے دیا اس کو۔ ایسے پاڑ پاڑ کر کے باتیں کرے گا پھر اللہ سے۔ اگر یہ مسجد والا ہو گیا، اس کا اتنا ربط ہوگا، اتنا اس کا ضبط ہو گیا ہوگا کہ مسجد سے بیٹھے بیٹھے فیصلے کرا لے گا۔ سفیان ثوری کے خلاف ہو گیا منصور، بڑے بڑے اللہ والوں کو ظلم کرنے والا اور ظلم کی داستان رسم کرنے والا، جب سفیان ثوری کے بارے میں اس کو کہا گیا کہ انہوں نے ایسے ایسے فتویٰ دیا، کہاں رہتے ہیں؟ وہ حرم میں رہنے والے ہیں، وہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کے باسی ہے، مسجد حرام کے باسی ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ خود ان کی سپاہ گیری کرتے ہوئے، سپاہ سالاری کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کسی نے کہا سفیان بھاگ جائیے یہاں سے، بھاگ جائیے، منصور آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو دیکھ رہا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، میں اللہ کے در پر بیٹھا ہوں، اور تو مجھے خالق کے در پر مخلوق سے ڈرا رہا ہے، خوفزدہ کر رہا ہے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے، کعبے کی طرف دیکھ کر کے کہا اے اللہ، میں قسم دیتا ہوں تجھ کو تیری میری محبت کی، اس مضبوط رابطے کی، یعنی اس مضبوط رابطے کی تیری میری محبت کی قسم تجھ کو دے کر کے کہتا ہوں کہ منصور تیرے حرم تک نہ پہنچنے پائے۔ راستے میں اچانک ایک پھنسی نکلی، وہ پھنسی پھوٹی، اسی میں گر کر مر کر پڑ کر کے سڑ کر کے ختم ہو گیا۔ رابطے بڑھاؤ، مسجدوں میں رہ کر کے اللہ سے رابطے بڑھاؤ۔ اس لیے اس گئے گزرے دور میں ہر گندگی کا علاج بھی مسجدوں میں ہے۔ باہر ناچے گا، کھیلے گا، کودے گا، چغلی، غیبت، بدکاری، فحاشی، عیاری، عریانیت، لادینیت، بے دینی، جوا، سٹا، قمار، فلم، فوٹو، واٹس ایپ، نیٹ، سارے گندگیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن مسجد میں آ گیا تو ہاتھ بند گئے۔ کسی کو مارتا، ڈانٹے گا، جھگڑے کرے گا، چوری کرے گا، غیبت کرے گا، ریاکاری، کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا گھر ہے، اس لیے صحابہ اپنے نکاح برکت والے مساجد میں کیا کرتے تھے۔
اس لیے مسجدوں میں آؤ، فرشتوں کے پڑوں کے اندر آؤ، ساری امت کو مساجد کی طرف لانا ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس دعوت کے اعمال کے ذریعے سے، مسجد والی آبادی کی محنتوں کے ذریعے سے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اسی لیے جیسے مسجد کی اہمیت ہے، ایسے ہی ہمارے نزدیک مسجد میں ہونے ادا کی جانے والی نماز کی بھی اہمیت ہے۔ انہیں نمازوں میں سے وہ جمعہ کی نماز ہے کہ پچھلی قوموں کو پکڑا گیا کہ وہ دن عبادت کا تھا، انہوں نے اس عبادت کے دن کی اہمیت نہیں کی اور اللہ رب العزت سے رابطے کو باقی نہ رکھا، تو سنیچر والوں سے کہا کہ تم سنیچر کے دن عبادت کرنا اور 6 دن تجارت کرنا۔ وہ تھک گئے تو انہوں نے چالاکیاں کی۔ دیکھو عزیز بزرگوں، دعوت کی محنت کے بارے میں بڑے کہتے ہیں کہ سیٹنگ سے مردے چلتے ہیں، مرد تو اپنے قدموں پر چلتے ہیں۔ یہاں سیٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا، جو نیچے سے اوپر چڑھتا ہوا جائے گا اللہ اسے اوپر چڑھا لیں گے، اور جو اوپر سے ڈائریکٹ آنا چاہے گا کہیں ایسا نہ ہو جیسی پہاڑی پر قدم رکھے گا دھواں ہو جائے گی اور نیچے گر جائے گا۔ اس لیے بڑھنا ہے، محنتوں سے بڑھنا ہے، محنتوں کی سیڑھیوں سے بڑھنا ہے، اللہ سے رابطہ۔ اس لیے چالاکیاں نہیں، ہیلا بازیاں نہیں، جو دین میں چالاکیاں کرتے ہیں اللہ انہیں بہت دور لے جا کر کے چھوڑتے ہیں۔ کہاں چھوڑتے ہیں؟ بہت دور لے جا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس لیے دین میں چالاکیاں نہیں کرنا۔ انہوں نے چالاکیاں کی کہ کہا کہ دیکھو سنیچر کا دن عبادت کا ہے اور زیادہ مچھلیاں کس دن آتی ہے؟ سنیچر کے دن۔ اب اللہ دے کے کبھی لے کے آزماتے، کروڑ پتی کو روڑ پتی بناتے، روڑ پتی کو کروڑ پتی اللہ بنا دیتے۔ اس کے فیصلوں کو کیا چیلنج ہے؟ اب سنیچر کے دن مچھلیاں ابل کر کے آ رہی ہے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں کسی چالاکی سے مچھلیوں کو پکڑو۔ کیا کریں؟ جمعہ کے دن گڈھا کھود کے جال ڈال دو، جیسی آئیں گی تو گڈھے کے اندر جال میں پھنس جائیں گی۔ سنیچر کو چھوڑو اور اتوار کے دن مچھلی لے کر کے آؤ، تو اپن نے مچھلی کا شکار کرے گا۔ سنیچر چالاکیاں کی، ہیلا بازی کی، کیا کی انہوں نے؟ ہیلا اور بہانا استعمال کیا۔ چنانچہ جیسے انہوں نے کیا، چونکہ اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں تھا، نہ نبی سے پوچھا، نہ علم والوں سے پوچھا، نہ کسی سے رابطہ کیا، اور نہ ہی تو پوچھا، بے رابطے والا کام تھا۔ اللہ رب العزت کو اتنا غضب آیا کہ ہم نے ایک دن عبادت کا دیا ہے، اس میں بھی تم ہیلے بہانے کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ ساری قوم بندر بن گئی۔ ایک جگہ ہے کہ خنزیر بن جاؤ، بندر بن جاؤ، سب خنزیر اور بندر بنا دیے گئے اور 3 دن میں سب کی موت ہو گئی۔ سزا دی کس کی؟ بے احترامی کی، بے اکرامی کی، سنیچر کی، عبادت کے دن کی۔ ہمارا جمعہ میں کیا حال ہے ذرا غور کرو۔ اللہ نہ کرے وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے قرآن نے بنی اسرائیل کا مس، کتے اور بندر کا بن جانا بیان کیا، اسی وقت آقا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی میرے اللہ تو میری امت کو مس نہ کریو۔ نبی نے رحمت کی دعاؤں میں ڈھانپ لیا ہے، ورنہ جیسے ان کے ساتھ کیا گیا کہیں ایسا نہ ہوتا کہ جمعے کی بے احترامی کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوتا۔ نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے نبی کی رحم کرم والی دعا کے بدلے میں ہماری حفاظت فرمائی۔ اس لیے پورا مجمع جمعہ کے دن اذان اول سے بہت پہلے ہی آ کر کے بیٹھے سورہ یوسف کی تلاوت کرے، سورہ کہف پڑھے۔ دجال بس آنے والا ہے، اسٹیشن پر کھڑا ہوا ہے، دجالیات سے لڑنا ہے، کفریات سے بچنا ہے، معمول کا اہتمام کرے۔ ہم جمعہ کے دن اپنی مسجدوں کو 1 سے 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، اسے پابندی کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس ہیلے بہانے کے اوپر ان کو کیا بنا دیا؟ خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ تھی بے رابطگی، اللہ سے رابطہ نہیں تھا، ضابطہ چل گیا۔ کیا چل گیا؟ ہیلا پسند نہیں آیا، ضابطہ چل گیا۔ اور وہاں شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا اس ایوب کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں اور اسے صابر کہتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تو آزمائے آپ کا ایوب کتنا صبر والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی، شیطان نے پھونک ماری، جسم میں چھالے آ گئے، بچے کھیل رہے تھے، چھت گر گیا، بچے مر گئے، جانور مر گئے، کچھ تھے جنگلوں میں بھاگ گئے، اناج کے گوڈاؤن تھے، بڑے بڑے غلے کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کئی
कहीं से आग की चिंगारी आई, सारा अनाज जल गया, बीवियां नाराज हो गई, छोड़कर चली गई। एक औरत, एक बीवी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपके खानदान में थी, वो रहमत नामी औरत उनके निकाह में बाकी रही, बाकी सब छोड़कर चले गए। जिसमें से पानी इतना बहा, छालों में इतनी तकलीफ और जरूरत थी और बदबू भी फिर आने लगी थी, लोगों ने उठाया, रोड पर ला करके रख दिया। ये आलम हुआ हजरत अय्यूब का। कहा ये हाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कि बादशाहों के ठाठ है, बादशाहों का मिजाज है। एक वक्त इम्तिहान का ये आया कि उन्हें उठाकर रोड पर ला करके रख दिया गया। रोते हुए शबे कटती है और सजदों में दिनों रातें बीत रही है। आलम ये है, अकेली बीवी बाजार जाती है, लोगों के घरों में बर्तन का मांजन, कपड़ों का धोवन करती है, जो मिल जाता है लेकर आती है, उनको खिला देती है। आलम ये है, शैतान आया, आकर के बीवी से कहता है, तेरा शोहर अगर मुझे सजदा कर ले, ऐसी फूंक मार दूं कि मैं उसको शिफा हो जाए, ऐसी फूंक मार दूं कि उसको शिफा हो जाए। अल्लाह ताला हमारे अकाईद की इस्लाह फरमाए, अकाईद की इस्लाह। जरा मुसीबत आती है तो सबसे पहले हमें अल्लाह नहीं अब्दुल्ला याद आते हैं। कौन याद आते हैं? हम अब्दुल्ला को कंजी दे देते हैं अल्लाह के ऊपर। मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे अजीज बुजुर्गों, अपना इलाज सदक़े से शुरू किया करो, नमाजों से शुरू किया करो, दुआओं से शुरू किया करो, फिर उसके बाद दीगर तरीकों के इस्तेमाल की भी इजाजत है, इनकार नहीं। तो कहा एक ऐसा मंत्र मार दूंगा कि तेरा शोहर बरी हो जाएगा, शिफा हो जाएगा। गम की मारी बेचारी दुखियारी दौड़ती हुई आई और आकर के उसने अपने शोहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा सुनो जी कि फुला फुला बुजुर्ग मिले थे बाजार में, उनका ये कहना है आप अगर उनके सामने झुक जाए, ताज़ीम का सद्दा ही कर ले, तो आप पर ऐसा दम मारेंगे कि आपको शिफा हो जाएंगी, आपका मर्ज चला जाएगा। नबी और शिर्क की दावत, नबी और शिर्क की दावत चलान में आ गए, गजब में आ गए और मारे गजब के दांत बजाते हुए चीख करके कहा कि मैं कसम खाता हूं कायनात के पैदा करने वाले रब की, ऐ रहमत, जिस दिन अल्लाह मुझे शिफा दे देगा, अच्छा होते ही तुझे 100 कोड़े मारूंगा। कसम खा ली। नबी के कसम का बुजुर्गों ये हाल होता है। नबी जब कसम खा लेता है, सूरज इधर का उधर तो हो सकता है, लेकिन नबी की कसम पूरी किए बगैर नहीं रहती, पूरी होगी, होगा नहीं। नबी अगर हथियार पहन ले तो हर हाल में जंग होगी, नबी कसम खा ले हर हाल में पूरी होगी। और फिर रोने लगे और कहने लगे रब्बी मस्सनी अद्दुर्रु अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है, तू ही रहम करने वाला है। लोग अब शिर्क की दावत दे रहे हैं। आवाज आई आसमान से, उरकुद बिरिजलिक हादा मुत्तसिलुन बारिदुन व शराब, अय्यूब अपनी एड़ी जमीन में मारिए, अब आपका इम्तिहान भी पूरा हो चुका, यहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे गुस्ल कीजिए, वो पानी पी लीजिए, अल्लाह आपको बरी कर देगा। उलमा कहते हैं इन आयात से जैसे उस जमाने में मौजज़ा जाहिर हुआ, इस जमाने में अल्लाह कैंसर का इलाज जाहिर करेगा। चुनांचे चश्मा जारी हुआ, आपने गुस्ल किया, बीमारी से शिफा हो गई। जब अच्छे हो गए तो आंखों में आंसू तैर आए। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा एक ही तो मेरी बीवी फरमाबरदार थी, जिन्होंने हालात में मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने गुस्से में आकर के जलाल वक्त में आकर उसी के बारे में कसम खा ली कि मैं उसको 100 कोड़े मारूंगा। ये दुबली पतली नर्म नाजुक बेचारी 100 कोड़े दूर की बात है, ये तो 10 कोड़ों में मर जाएगी। कोड़ा भी चमड़े का होगा, कोड़ा मुतवस्सित होगा, डंडा मजबूत होगा, मुट्ठी मजबूत होगी, उसकी भी कैफियतें हैं। क्या नाम होगा, ये 100 कोड़े बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या करेंगे? रोने लगे, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह मैं संकट में आ गया हूं, मुसीबत में आ गया हूं, क्या करूं? अगर कोड़ा नहीं मारता हूं तो कसम झूठी हो जाती है, तेरे नाम और तेरे जात की तजलील होती है, और अगर कसम पूरी करता हूं तो एक फर्माबरदार बंदी की जान चली जाती है। राब्ता अल्लाह से मजबूत था, देखो ज़ाब्ता कैसे ढीला हुआ, और ऐसा ज़ाब्ता ढीला हुआ कि 2018 तक के जो मदारिस है उनके भी मसले हल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा खुद बिरा से सन और तू ही इख्तियार कर। उनका राब्ता नहीं था बनी इसराइल का, ज़ाब्ते में कुत्ते और खंजीर बना दिया। हीरा तू कर, इस ज़ाब्ते को बदलूंगा तेरे हीरे पर। तू 100 तीर के ले ले या उसके 100 बाल जमा कर, मुट्ठी बनाकर एक बार मार दे, तूने 100 कोड़े मार दिए, खत्म पूरी हो गई।
اب یہ ہیلا ہے. ہندوستان میں علماء بیٹھے 250 ان کے رہبری کی ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے ان کی موجودگی میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک نسخہ جمع کیا. اس کا نام رکھا فتاوی عالمگیری، کیونکہ ان کی موجودگی میں ہوا اس لیے فتاوی عالمگیری. اب جہاں پر باب آیا ہیلے کا تو اس آیت کو مستدل بنایا، اس آیت کو مستدل بنایا گیا کہ جو حرام سے بچ کر حلال کی طرف آنا چاہے، جو شر سے بچ کر خیر کی طرف آنا چاہے، اس آیت نے قیامت تک کے لیے ہیلے کے راستے کھولے. کیسے کھولے؟ امت ریئل مال مدرسوں کو دیتی نہیں، امت اوریجنل مال مدرسوں کو دیتی نہیں. بولنے والے بول کے تھک گئے. اور سب تمہارے یہاں کے جیسے مدرسے نہیں ہیں، سب حضرت تھانوی کے جیسے مدرسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ایسے بھی مدرسے ہیں ماشاء اللہ. زکات کے مال کا مسئلہ آیا، زکات کا مصرف تنخواہیں نہیں بن سکتے، زکات کا مصرف تعمیر نہیں بن سکتی. زکات تو کس کا حق ہے؟ فقراء کا حق ہے، مہاجرین کا حق ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والے اب آئے طلبا اس میں ان کا حق ہے، ان سب کا حق ہے. لیکن اس آیت نے ہیلے کا راستہ کھولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہیلے سے خود استدلال فرمایا، اس ہیلے سے خود استدلال فرمایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت ابل رہا ہے. آپ کے سامنے کھانا آیا تو زیتون کا تیل تھا، جو کی روٹی تھی، چوکر کی بھوسی تھی. آقا نے فرمایا کہ بریرہ کیا میں گوشت کے ابلنے کی خوشبو نہیں سن رہا؟ تم گوشت لا کر کے کیوں نہیں دیتی؟ بریرہ نے فرمایا آقا وہ گوشت ہم باندیوں کے لیے ہے، یعنی صدقے کا گوشت ہے، اور آپ کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہے، آپ کے خاندان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے مسکرا کر کے فرمایا بریرہ وہ صدقہ تیرے تک آیا ہے تو صدقہ ہے، اگر تو مجھے دے گی تو ہدیہ ہو جائے گا، لیکن صدقہ وہ لانا ہدیہ. امت کے لیے راستہ کھل گیا. اب زکات کی رقومات مدارس کے لیے جمع ہو رہی ہے، وہ ساری زکات کی رقم آتی ہے، لا کر کے محتمین صاحب کے پاس دے دیتے ہیں. اور محتمین صاحب کہتے ہیں استادوں سے چلو بچوں کو بھیجو، یہ ساری رقم ہے، یہ 10 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے بچوں کو دے دو. سب کو 2-2 ہزار 3-3 ہزار روپے دے دیے. محتمین صاحب بیٹھے ہیں آفس کے اندر، طالب علم آیا، السلام علیکم حضرت. کہ بیٹے کیا بات ہے؟ حضرت وہ کھانے کی فیس جمع کرنا ہے 6 مہینے کی. اچھا لاؤ 2000 جمع. اب بچے آ رہے ہیں، کھانے کی فیس جمع کر رہے ہیں، وہ مالک ہو گئے اور انہوں نے مدرسے میں کھانے کی فیس دے دی، ماشاءاللہ. لیکن صدقہ بنانا ہدیہ. وہاں سے ہیلا نکلا اور پوری امت کے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے شرعاً حل کر دیا. تو جہاں رابطہ مضبوط تھا ضابطہ ڈھیلا ہو گیا، اور جہاں رابطہ کمزور تھا اللہ نے ضابطہ چلا دیا. اس لیے اللہ رب العزت سے رابطہ بنانا ہے، اور رابطے بنانے کی جگہ اللہ کے بہترین گھر. اس لیے میرے عزیزوں میرے محترم بزرگوں دوستوں، دعوت کی عظیم شان محنت کے ذریعے سے امت سے قربانیاں دلوائی جا رہی ہے، اور قربانیاں اس لیے دلوائی جا رہی ہے کہ امت ان قربانیوں کے اوپر آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دین کی سطح کو حاصل کر لے، کہ امت کا جان، امت کا مال، امت کی صلاحیت صحیح سوچوں پر لگ جائے، صحیح فکروں پر لگ جائے، صحیح راستوں پر آ جائے. اس لیے اپنی جان کا، مال کا اگر معیار کسی کو بنانا ہے تو اللہ کے راستے کی محنتوں کو بنانا ہے. اس کے لیے ہر آدمی ہر وقت ہر تقاضے کے لیے تیار ہے. دین کا سیکھنا کب تک؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک؟ فرمایا من المہد الی اللحد، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہر شخص طالب علم ہے. اچھا طالب علم ہے اس سے زیادہ طالب العمل ہے. ہر شخص کو علم کی ضرورت ہے، ہر شخص کو عمل کی ضرورت ہے. کوئی یہ کیوں کر سوچ سکتا ہے کہ اب ہم تو بوڑھے بزرگ ہیں، اب کیا جماعتوں میں جانا، دین سیکھنا، دین پھیلانا، دین کی محنتیں ہیں. میرے بزرگوں ایک بات دھیان رکھو، دعوت کا کام 1-2 دن کرنے کا نہیں ہے. ہر کام میں آپ کو چھٹی ملے گی، ہر کام میں آپ کو لیکن یہ کلمے والی محنت میں چھٹی نہیں. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکات، 5 بیت اللہ کا حج. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض.
روزہ سال بھر میں 1 مہینہ فرض، زکات سال بھر میں 1 بار فرض، حج پوری زندگی میں 1 بار فرض، اور کلمہ بولیے 24 گھنٹے فرض، کلمہ 24 گھنٹے فرض. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں کتنے حروف رکھے ہیں؟ 24 ہی ہے، تاکہ تم سمجھو کہ نماز دن کے ساتھ، روزہ مہینے کے ساتھ، زکات سال کے ساتھ، حج زندگی کے ساتھ، لیکن کلمہ 24 گھنٹے ہر لمحے کے ساتھ. کہ جہاں سکن اور کلمے سے جدا رہا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. 24 حروف اس میں رکھے، 24 گھنٹے کی محنت ہے، نبی کی محنت، توحید کی محنت. دعوت قومی لو نہایا، اے اللہ میں نے اپنے قوم کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا. رات کی بھی محنت ہے نبوت کی. جی ہاں، مسجدوں میں راتوں کو بھی لاؤ. حضرت شیخ فرماتے ہیں حدیث میں 3 ٹکڑیاں بنتی ہے، ایک وہ جو عبادت کی طرف جاتی ہے، دوسری وہ جو سو جاتی ہے، تیسری وہ جو گناہوں کی طرف جاتی ہے. جو سو گئی وہ تو کھو گئی، جو عبادت کی طرف گئی وہ تو بچ گئی، لیکن وہ قوم جو گناہوں کی طرف جا رہی ہے، جن بٹے رگل کر کے بیٹھی ہے، واٹس ایپ موبائل میں مشغول ہے، جاؤ ان تک اور انہیں نیکیوں کی طرف لے کر کے آؤ. یہ ہے دعوت قومی لیلا و نہار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو راتوں کو بھی پکارو، انہیں شر سے خیر کی طرف لے کر کے آؤ. امت رات کو جینے کی عادی بن گئی ہے اور دن کو سونے کی عادی بن گئی ہے. مسلم کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت یاد رکھو، جب تمہارے گھر رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں گے، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں پر بند ہو جائیں گے اور جس گھر کے لوگ دیر سے سونے دیر سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں گے، اللہ کی قسم ان گھروں کو کوئی ویران ہونے سے نہیں بچا سکتا. آدھی راتوں تک جاگو، موبائلوں میں، واٹس ایپوں میں، چرچوں میں، تذکیروں میں. بخاری میں روایت ہے کہ رات میں بلا وجہ باتیں کرنا سمر فی اللیل مکروہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے راتوں کو بھی مسجدوں کو آباد کرو، اس کی بھی ترتیب بناؤ، امت کو مسجد میں لاؤ یا خود مسجدوں میں عبادتوں میں رکھو. اس لیے اس دعوت کے عظیم شان محنت کے ذریعے سے پوری امت کے معیار کو دین کے قریب کیا جا رہا ہے اور دین کو لایا جا رہا ہے. 24 گھنٹے پورا کلمہ پڑھ، 24 گھنٹے، سیکنڈ اور کم نہیں، سیکنڈ اور کم. اسی لیے ایک کلمے کی محنت 24 گھنٹے. آدمی جب سردی میں جاتا ہے تو اللہ اس کے اعضاء میں بھی 24 کا پن دیکھتا ہے. پیشانی جھکی ہے، ناک جھکی ہے، ہاتھ کی 10 انگلیاں جھکی ہے، پیر کی 10 جھکی ہے، 10 20، 2 گھٹنے 22، ناک پیشانی 24. عبادت میں 24، دعوت میں 24. اب اگر لوگ تم کو 24 نمبر ہی بولتے ہیں تو پھر دونوں کا اللہ کی طرف سے ہزاروں نمبر تھے، 420 بھی تھے. میرا اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، عبادت کی دعوت، کلمہ نماز کی بولو تو وہ بھی چلتا ہے. کیا ارے ایمان کی دعوت پوری 24 گھنٹے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن نے کہا نبی جی آپ کی محنت چلنے کرنے کی نہیں. قرآن نے کہا یا غیر المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. لمبی بات فرمائی، پھر آگے چل کے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا. نبی جی آپ کے نبوت کا کام تیرنے کا ہے، کرنے کا، چلنے کا نہیں، تیرنے کا ہے. کیونکہ تیرنے والا تیرتے تیرتے ہوگا تو دعوت کی محنت کا حال ہی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، جو بیٹھ جائے گا وہ حالات میں گر جائے گا. نکلنے کا راستہ وہی کام ہوگا جس کام کو چھوڑ کر کے گیا ہے، وہی کام، اس کام کو چھوڑ کر گیا ہے وہی کام. اس لیے 24 گھنٹے کام ہے. اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ اس محنت کے اندر عید کے دن بھی تعلیم اور مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عید کے دن تو اچھوں کو چھٹی رہتی ہے، لیکن تبلیغ میں کوئی چھٹی نہیں. 24 گھنٹے کی محنت ہے. اس لیے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک اس محنت میں چل رہا ہو، ہر ایک اس محنت کو کر رہا ہو، قربانیاں دے رہا ہو، قربانیاں نچھاور کر
فضل سے نبھائیں گے اور چلائیں گے. یہاں دین کے ایک ایک ٹکڑے کو سیکھنے کے لیے، ایک ایک حصے کو سیکھنے کے لیے اپنی اصلاح کے غرض سے سارے عالموں میں چلنا ہے، پھرنا ہے. دین کو عام کرنے کی غرض سے اس کے لیے جان مال کی قربانی بھی ضروری ہے. ہندوستان میں ایک مصنف گزرے ہیں علامہ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا مسودہ لکھا ہے، اس کا نام ہے کنز العمال. جب یہ لکھ کر کے فارغ ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے برہان والوں کے خواب میں آئے اور کہنے لگے تمہارے یہاں شیخ الحدیث نے میرے کلام کو لکھا ہے، اس کا نام کنز العمال رکھا ہے. اسے میں اسے لقب دیتا ہوں شیخ الحدیث. اس میں جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باب آیا ہے تو وہاں پر انہوں نے بڑا عجیب قصہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب گزرا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں ملک شام سے ایک بزرگ 1 مہینے کا اونٹ کی مسافت کا فاصلہ ہے یا 1.5 مہینے کا غالباً فاصلہ ہے، وہ ملک شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے. ہواؤں کے چکر چل رہے تھے، ریت کے تودے کبھی بن رہے تھے کبھی بگڑ رہے تھے. سوچو تو صحیح یہ 1.5 مہینے کی راتیں انہوں نے کیسے بتائی ہوگی، کیا کھایا کیا پیا ہوگا، کیا سواریوں کو کھلایا ہوگا. لپک میدان سے گزرتے ہوئے ریگستان سے سفر کرتے ہوئے وہ یہاں تک کے چلے آئے، گرد و غبار بہتے ہوئے، داڑیوں میں ریت کے ذرات پھنسے ہوئے، گرد و غبار کی سی حالت تھی. وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی اونٹنی ایک پتھر سے باندھی اور پتھر سے اونٹنی باندھنے کے بعد میں وہ مسجد نبوی کی طرف چلے. اور امیر المومنین مسجد نبوی سے نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے، ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے غور کیا تو پتا چلا کہ یہ مدینے کی نظر تو نہیں آتے، یہ کہیں اور کے ہیں. ان کے پاس گئے، سلام کیا، مسافہ کیا اور بڑے میاں سے پوچھا کہ اور بزرگ کہاں سے آ رہے ہو، مدینے کے تو تم نہیں لگتے. انہوں نے کہا میں ملک شام سے آ رہا ہوں. تو کہا وَمَا شام، ہم سے ملک شام والوں کو کیا کم پڑ گیا کہ تم 1.5 مہینے کے مسافت کا سفر کر کے تم یہاں پر آ رہے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا بات ہے. بڑے میاں نے معصوم سا جواب دیا، کہا بھائی میں تو یہاں پر ملک شام سے مدینہ التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. 80 سال کی عمر کا بوڑھا پکے ہوئے بھوے پکی ہوئی داڑھی لے کر ملک شام سے مدینہ التحیات سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. یہ جملہ امیر المومنین حضرت عمر نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دبدبائی ہوئی آنکھوں سے کرخت آواز میں کہا اور بڑے میاں اگر تم واقعتاً اللہ کے راستے کی اس نسبت کو لے کر صرف التحیات سیکھنے کے لیے آئے ہو تو عمر گواہی دیتا ہے اللہ کی قسم وہ تمہیں آخرت میں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے. اسی لیے اس کے لیے جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، بچہ ہو جوان بوڑھا ہو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی. اسی لیے اس امت کے بوڑھے بھی آگے بڑھیں گے تو کام بھی انشاءاللہ اسی کلفت اور کیفیت کے ساتھ بڑھے گا. شرائط بڑھتے جا رہے ہیں. اب جس نے 3 مرتبہ لگایا وہ بیرون جائے گا، 4 مرتبہ 4 مہینے 3 مرتبہ لگانے والا. اور کچھ باتیں ہیں وہ کیا چھوٹ کی ہے، کیا آگے کی ہے، کیا پیچھے کی ہے، اپنے بچوں کو تو معلوم نہیں، وہ معلوم ہے بڑوں کو. وہ بڑے بتائیں گے کہ وہ کیا مسئلہ ہے، وہ نظام الدین والے بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے. لیکن ہمیں تو قربانیوں کے لیے لبیک کہنا. کس کے لیے بھائی؟ ارے بھی سب وقت اور جان مال کی قربانی دیں گے، کیسی دیں گے؟ اب حضرت بتا دیں گے تھوڑا سا کیا ہے وقت کی بات. ارے سب دیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبات کو قبول فرمائے.